عام آدمی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں صرف 3 موقع ایسے آتے ہیں جب وہ تنہا سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے: عقیقہ، نکاح اور تدفین۔ ایک عمر ایسی آتی ہے جب انسان دوسروں کے کاموں میں دخل دینے ہی کو اپنا عمل شمار کرنے لگتا ہے۔ جاڑے اور بڑھاپے کو جتنا محسوس کرو گے اتنا ہی لگتا چلا جائے گا۔ اپنا عقیدہ یہ ہے کہ جسے ماضی یاد نہیں رہتا اس کی زندگی میں شاید کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن جو اپنے ماضی کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا وہ یقیناً لوفر ہوگا۔ کتاب خوبصورت بیوی کی طرح ہوتی ہے، دور سے کھڑے کھڑے دیکھ کر داد دینے کے لیے، بغل میں دبا کر لے جانے کے لیے نہیں۔ آج کل عورتوں کو 2 قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک وہ جو موٹی ہوتی ہیں، دوسری وہ جو دبلی نہیں ہیں۔ زکام ایک زہریلے وائرس سے ہوتا ہے جو کسی دوا سے نہیں مرتا، لہٰذا جوشاندہ پیجئے کہ انسان کے علاوہ کوئی جاندار اس کا ذائقہ چکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ گھوڑے کی آواز اسی مناسبت سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ معتبر بزرگوں سے سنا ہے کہ حقہ پینے سے تفکرات پاس نہیں پھٹکتے، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر تمباکو خراب ہو تو تفکرات ہی پر کیا موقف ہے، کوئی بھی پاس نہیں پھٹکتا۔ ہمارے بچپن میں کتابیں اتنی آسان ہوتی تھی کہ بچے تو بچے، ان کے والدین بھی سمجھ سکتے تھے۔ مڈل کلاس غریبی کی سب سے قابل رحم اور لا علاج قسم وہ ہے جس میں آدمی کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ عورت جسے خود اپنی نگاہوں کے گرد سیاہ حلقے نظر نہیں آتے، دوسروں کی چھائیوں پہ بے جھجک اپنی بڑے ہوئے ناخون والی انگلی اٹھاتے وقت بھول جاتی ہے کہ ہر گل کے ساتھ خار اور ہر منہ پر محاسا ہوتا ہے۔ میں عمر کے اس مرحلے میں ہوں جب خراب خیال اور مخرب اخلاق خواب تک کے لیے آدمی ترستا ہے۔ میرا حافظہ اب اتنا خراب ہو گیا ہے کہ انٹرویو کے دوران ایک خوش شکل خاتون صحافی نے میری تاریخ پیدائش دریافت کی تو میں نے اپنا موبائل نمبر بتا دیا۔ ہمارے وقتوں میں ممتحن اتنے لائق ہوتے تھے کہ کوئی لڑکا فیل نہیں ہو سکتا تھا۔ قسمیں کھا کھا کر ہمیں یقین دلاتے تھے کہ ہماری یونیورسٹی میں فیل ہونے کے لیے غیر معمولی قابلیت درکار تھی۔ ہمارے ہاں جو لڑکے پڑھائی میں پھسڈی ہوتے ہیں وہ فوج میں چلے جاتے ہیں، اور جو فوج کے لیے میڈیکلی انفٹ ہوتے ہیں وہ کالجوں میں پروفیسر بن جاتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے کے 300-400 برسوں میں خاص کر بر صغیر کے مسلمانوں نے تجارت کو اپنی شان قلندری کے خلاف سمجھا، اس لیے کہ اس میں اندیشہ تھا کہ ذرا سی غفلت، لاپرواہی سے کہیں منافع نہ ہو جائے۔ آسمان کی چیل، چوکھٹ کی کیل اور کورٹ کے وکیل سے خدا بچائے، ننگا کر کے چھوڑتے ہیں۔ دراصل گرہستی زندگی کی آب و ہوا ہی ایسی معتدل ہے کہ مولسری کا پھول 2-3 سال میں گوبھی کا پھول بن جائے تو عجب نہیں۔ ستو اور فالودے کو خالصتاً لغوی معنوں میں نہ آپ کھا سکتے ہیں اور نہ آپ پی سکتے ہیں، بلکہ دنیا میں اگر کوئی ایک شے ہے جسے آپ با محاورہ اردو میں بیک وقت کھا پی سکتے ہیں تو یہی ستو اور فالودہ ہے۔ 8 کروڑ کی آبادی میں کچھ نہیں تو 16 کروڑ تالے ضرور ہوں گے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ ہم ایک دوسرے پہ کتنے فیصد بھروسہ کرتے ہیں۔ اسٹول کی ایجاد کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کے تلفظ املا پر پنجابی اور غیر پنجابی ایک دوسرے پر ہنس سکیں۔
تعجب کی بات یہ ہے کہ اردو داستانوں میں سوداگروں کا ذکر اگر کہیں آتا ہے تو وہ محض قزاقوں سے لڑنے کے لیے، اور یہ بھی اس دور کے پڑھنے والوں کی اخلاقی ہمدردی ہمیشہ لٹنے والوں کے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے تو 4 پر اعتراض نہیں، لیکن 4 بیویوں میں قباحت یہ ہے کہ 4 دفعہ طلاق دینی پڑتی۔